اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ نہ صرف انسان اور جنات بلکہ کہتے ہیں کہ پتھروں تک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل کے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کٹر دشمن تھا، اپنی مٹھی میں کچھ چھپا کر کے لایا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول، پیغمبر اور نبی ہیں نا تو بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ کفار کا بھی یہ عقیدہ تھا اس زمانے کے اندر کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہو، انویزیبل چیز کے نالج رکھتا ہو، کیونکہ حضور کے سامنے تو اس نے جمع نہیں کیا نا۔ ابو جہل اپنی طرف سے اپنے اس میں کچھ چھپا کر کے لایا، حضور کے سامنے اس نے کچھ نہیں کیا، حضور کے سامنے اس نے جو ہے نا اپنی مٹھی بند نہیں کی۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں، حضور کی شان کو گھٹانے والے لوگ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، اس چیز کا علم نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو بات ہی ختم کر دی نا، فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا، سوالیہ جملہ، اور کوئی غیب کیا، کون سی چھپی ہوئی چیز ہے جو حضور کو نہیں معلوم؟ تو فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا کی ذات حضور کے لیے غیب نہ رہی تو پھر دیگر چیزیں غیب کیسے ہو سکتی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ پوچھنے لگا کہ بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے، اب اس کا جواب میں آپ کو آگے کیا ہوا میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کافر کا عقیدہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہو۔ اب میں ٹیکنیکلی انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایرے غیروں کو علم غیب عطا کر دیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم غیب کی دو قسمیں بنتی ہیں، ذاتی اور عطائی۔ اللہ کو جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، جو مفسرین نے اس آیت کے تحت تفسیر میں فرمایا، اور رسولوں کو جو علم غیب دیا گیا اور حضور کو جو علم غیب دیا گیا وہ عطائی علم غیب دیا گیا۔ تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق ذہن میں رکھ کے اس واقعے کو سماعت کریں گے نا تو انشاءاللہ شیطانی وسوسے آپ کو بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک فردن کیٹاگوریکل میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے ناظرین جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے خدا کو دیکھا ہے کیا؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ غیب ہے نا، غائب ہے نا، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے نا، چھپی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں اسی کو ماننا ہے۔ فقط حضور کے کہنے پہ اللہ کو مان لیا مگر دیکھا آج تک نہیں۔ کوسچن نمبر 2، ناظرین مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے کیا؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، غائب ہے، غیب ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور نے فرما دیا، مان لیا فرشتے ہوتے ہیں، دیکھا آج تک نہیں۔ یہی مثال جنت کے لیے ہے، دوزخ کے لیے ہے، اور بھی تمام کی تمام چیزوں کے لیے ہے جو ہماری
نظروں سے غائب ہیں، غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں. حضور کے کہنے کے اوپر ہم نے مان لیا، دیکھا آج تک نہیں. تو جب ہم نے حضور کے کہنے پہ اتنے بڑے بڑے غیب مان لیے تو اب یہ آرگیومنٹ اور اب یہ بحث کرنا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں، ناظرین میں کہتا ہوں اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں. یعنی حضور کے کہنے پہ تو ہم اتنے بڑے بڑے غیب مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جنات بھی ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات ہے جو بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. لیکن غیب بتانے والے نبی نے جب ہمیں بتائی نا تو ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا. اتنی بڑی بڑی چیزیں ناظرین ہم نے حضور کے کہنے پہ مان لی. اب یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، اب یہ بحث کر رہے ہیں، حضور کا مقام اور مرتبہ گرانے کے لیے، گھٹانے کے لیے آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ حضور کو یہ معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں، فلانا نہیں، دماغ کا نہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی اور جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے جب اتنا بڑا ہم اتنے بڑے بڑے غیب کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا. اب آپ آئیے واقعے کی طرف. ابو جہل اپنی مٹھی میں جب چھپا کر کے لایا اور اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری بند مٹھی میں کیا. تو ابھی اس پوائنٹ سے جو چیز ثابت ہوئی ناظرین کہ ایک کافر کا عقیدہ، کافر کا بلیف تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا. تبھی تو وہ چھپا کر کے لایا نا. وہ کوئی اور نشانی بھی طلب کر سکتا تھا، اس نے اور نشانیاں بھی طلب کی. لیکن دیکھیں نشانی بندہ وہ طلب کرتا ہے کہ دل و دماغ یہ بات مانے کہ ہاں سامنے والا بندہ یہ بتا سکتا، یعنی اس کے نالج میں ہو کہ سامنے والے کے پاس یہ سکلز ہیں. تو اب میں امتحاناً یہ کوسچن کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل، اچھا کچھ الفاظ جو ہے نا بعض شروحات کے اندر لکھے ہوئے جو ہمارے علماء نے بیان کیے کہ بھئی یہ تو جادوگر بھی بتا دے گا، یہ تو ساحر بھی بتا دے گا، یہ تو نجومی بھی بتا دے گا کہ بن مٹھی میں کیا. حضور کی سمجھ بوجھ پہ ہماری عقل قربان ہے اور حضور کے فیصلہ کرنے کے اوپر ہماری عقل قربان ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی یہ بتا دیتے کہ کھول تیری بن مٹھی میں 7 کنکریاں ہیں، تو کل کو اگر ابو جہل کسی نجومی کے پاس جاتا اور نجومی اپنے علم کے زور پر اس کو جانتا اور جاننے کے بعد یہ کہتا کہ کھل تیری بن مٹھی میں 7 کنکریاں ہیں، تو ابو جہل کہتا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے اور وہ بھی اللہ کا نبی. کسی جادوگر کے پاس جاتا، کسی جو ہے نا وہ ساحر کے پاس جاتا، مختلف لوگوں کے پاس جاتا اور وہ سب بتا دیتے اپنے علم کے بنیاد پر. جادوگر جادو کی بنیاد پہ جان کر کے بتا دیتا کہ کھول تیری بن مٹھی میں 7 کنکریاں. تو ابو جہل کی عقل یہ بولتے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا. تو جو چھپی ہوئی چیز کو بتا دے، جو بن مٹھی میں بتا دے، تو وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو ثابت کیا ہوا، پروف کیا ہوا اور ڈسکور کیا ہوا، ڈائگنوز کیا ہوا کہ یہ بھی اللہ کا نبی، وہ بھی اللہ کا نبی. میں کہتا ہوں حضور کی سمجھ بوجھ پہ ہماری عقلیں قربان ہو جائے، ہماری سمجھ بوجھ قربان ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ اے ابو جہل تیری بن مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ ہم کون ہیں. تو کیا خیال ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کمال ہو جائے تو خدا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کمال دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ہر کوئی بتا دے گا نا، لیکن میری بن مٹھی میں جو ہے وہ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، تو اس سے بڑے کمال کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول تیری بن مٹھی میں 7 کنکریاں ہیں. جیسے ہی ابو جہل نے کنکریاں کھولیں تو کنکریاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہی. تو اس نے جیسی کلمہ، ظاہر ہے اسے کلمے سے نفرت تھی، حضور سے نفرت تھی، دین سے وہ نفرت کیا کر، اس کی فطرت میں، اس کی سوچ میں یہ شامل تھا، اس کو ایمان نہیں لانا تھا نا. اب جیسی اس نے مٹھی اپنی کھولی نا تو وہ جو کنکر چن کے لایا تھا، یعنی جو اسٹون، جو پتھر وہ چن کے لے کر آیا تھا نا، وہ سارے کے سارے پتھر، اسٹون، کنکریاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہی تھیں. تو جیسے ہی اس نے کلمے کی آواز کو کنکریوں سے سنا تو کنکریوں کو پھینک دیا.
यहाँ पर उलमा फरमाते हैं एक इश्किया नुक्ता है कि मुसलमान जब तक खामोश रहेंगे ना, और मुसलमान अपने नबी की तालीमात पर जब तक अमल पैरा नहीं होंगे और जो है ना वो तबलीग का काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो कुफ्फार उनके ऊपर हुक्मरान रहेंगे। कि जिस तरह कंकरियां खामोश थीं तो एक काफिर की कैद में थी ना, लेकिन जब कंकरियों ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया तो कंकरियां कुफ्र से आज़ाद हो गई, यानी एक काफिर की कैद से आज़ाद हो गई। और जैसी फ्रीडम मिला, आज़ादी मिली, तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिल गई, क्योंकि जब उसने फेंका था ना तो वो सारी कंकरियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर के गिरी थी। तो यहाँ पे हमारे उलमा ने एक इश्किया दूसरा नुक्ता ये भी फरमाया कि जब तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के ऊपर अमल दरामद करने लग जाओ, यानी हुजूर की सीरत पर अमल करने लग जाओ और हुजूर के सवाने हयात के ऊपर उनके मुताबिक जब तुम अपनी लाइफ को स्पेंड करने लग जाओगे, तो कुफ्र यानी कुफ्फार से तुम्हें फ्रीडम यानी आज़ादी मिल जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास तुम्हें जगह मिल जाएगी। तो नाजरीन, हो सके तो अगर कोशिश ये करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, क्योंकि जब हम देखें अपने नबी की तालीमात को जब हम छोड़ देंगे ना तो डेफिनेटली फिर हमें दूसरे लोग अच्छे लगने लग जाते, हमें फुला हीरो अच्छा लगने लग जाता है, हमें जो है ना वो कुफ्फार के रस्म व रिवाज अच्छे लगने लग जाते। क्यों? क्योंकि हमने तालीमात मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, उसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारना छोड़ दिया। नतीजा ये होता है कि कुफ्फार हमारे ऊपर हुक्मरान बन जाते हैं और फिर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह की साजिशें करते रहते हैं। लेकिन आज का मुसलमान भी, आज के दिन भी अगर हम जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने लग जाए तो इंशाअल्लाह काफिरों से भी हमें आज़ादी मिल जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत यानी उनका पड़ोस भी हमें इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगा। तो नाजरीन, अबू जहल की कंकरियों वाला वाक़या अगर आपको पसंद आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले नाजरीन से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें सवाब की नीयत से। और नाजरीन, मेरा फेसबुक का पेज भी बना हुआ है, नाम स्क्रीन पे हसन इम्तियाज़ टीवी लिखा हुआ आ रहा है, इसका जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वो नाजरीन के जो फेसबुक यूज़ करते हैं, मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर जाकर भी मेरे तमाम लेक्चर्स को बआसानी वॉच कर सकते हैं।